الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ آمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ الصلاة والسلام علیکہ یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان محترم، آج میں انشاءاللہ اپنے روش سے ہٹ کر کے آج میں تفسیر جو ہے قرآن پاک کی آج آپ کے سامنے وقت میں جتنی گنجائش ہوگی وہ آپ کے سامنے رکھوں گا، اور اس کے لیے میں نے سورہ نمل کا انتخاب کیا ہے۔ یہ وہ سورت ہے جس میں ہمارا عقیدہ بھی ہے اہل سنت کا، اور اس کا تعلق ایمانیات سے بھی ہے۔ وقت میں جتنی گنجائش رہے گی اتنی باتیں میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ حق بات تو یہ ہے کہ تفسیر قرآن بیان کرنے کا ہم جیسے ایرے گیرے کو حق ہی نہیں ہے۔ جس شخص کو تقریباً 29 یا 42 طرح کا علم جس کے پاس نہ ہو، اس کو یہ اجازت ہی نہیں ہے کہ وہ قرآن پاک کی تفسیر بیان کرے۔ جس شخص کے پاس 29 طرح کا علم اور ایک میں کہ 42 طرح کا علم جس کے پاس نہ ہو، تو اس کو اجازت ہی نہیں کہ وہ قرآن پاک کی تفسیر بیان کرے۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کی مسجد، جامع مسجد کوفہ کے اندر ایک شخص جو ہے وہ قرآن لے کر یوں بیٹھ کر قرآن کی تفسیر کر رہا تھا، اور بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، بہت اچھی اچھی باتیں کرتا تھا۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے تو دیکھا کہ وہ قرآن پاک کی تفسیر بیان کر رہا ہے۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ اس کا کیا کیا معنی نکلتا ہے، اس کے کتنے مطالب نکلتے ہیں۔ جب وہ بتانے سے قاصر رہا تو اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس کا کالر پکڑ کر کے سب کے سامنے مولا علی شیر خدا نے جامع مسجد سے نکال کر کے باہر بھگا دیا، اور کہا دوبارہ اس کا خطاب سننا تمہارے لیے حلال نہیں ہے۔ جس شخص کو قرآن پاک کہ ناسخ و منسوخ کا، قرآن پاک کی تشریحات کا، اس کے صحیح معنی اور مفاہیم کا اگر کسی کو ترجمہ اور معنی نہیں آتا ہے، اور صحیح معنوں میں اس کے بیک گراؤنڈ کا علم نہیں ہے، تو اس کے لیے تفسیر بیان کرنا ہی حرام ہے۔ ورنہ یہ ایسی چیز ہے کہ بال سے زیادہ باریک ہے، ذرا بھی آپ نے چوکا تو سامنے والے کا تو ایمان جائے گا ہی جائے گا، پلس آپ کا بھی ایمان چلا جائے گا۔ تو قرآن کی تفسیر اتنی آسان نہیں ہے جتنی ہم سمجھتے۔ جب میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے حق نہیں ہے، میں اس درجے پر نہیں پہنچ سکتا ہوں کہ کما حق قرآن پاک کی تفسیر جو ہے میں بیان کر سکوں۔ بس اللہ کی توفیق سے یہی دعا کر سکتے ہیں کہ زبان سے خیر کے ہی الفاظ نکلے، ورنہ ہمارا بھی ایمان جا سکتا ہے اور آپ کا بھی ایمان جا سکتا ہے۔ قرآن پاک کا اتنا معاملہ ہے۔ قرآن پاک میں تفسیر کی جائے گی تو یا تو تفسیر القرآن بالقرآن، قرآن کی تفسیر قرآن سے کی جائے گی، یا تفسیر القرآن بالحدیث، یا پھر قرآن کی تفسیر جو ہے حدیث سے کی جائے گی، یا اجماع سے کی جائے گی، یا صحابہ کے اقوال سے کی جائے گی۔ تفسیر بالرائے، تفسیر بالرائے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میرا دماغ کہتا ہے کہ یہ ایسا ہونا چاہیے، میں یہ کہتا ہوں میرا نظریہ ایسا ہے،
میرا لاجک یہ چل رہا ہے، میری سمجھ میں یہ بات آ رہی کہ ایسا ہونا چاہیے، تو آیا ہے مفسرین کہتے ہیں کہ اگر وہ درستگی تک پہنچ بھی گیا، درستگی تک پہنچ بھی گیا، تب بھی اس کو اس طرح بیان کرنا جائز ہی نہیں ہے۔ تو قرآن پاک کی تفسیر بہت اہم ہے۔ بہرحال میں وقت، چونکہ ابھی آپ نے سوال و جواب کا سیشن آپ نے سننا ہے ماہ رمضان المبارک کے حوالے سے، تو میں سرسری طور پر دو چند باتیں آپ کو، میں صرف ترجمہ اور جو لکھا ہوا ہے وہ پیش کر رہا ہوں، پوری تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، اور بے شک ہم نے داؤد اور سلیمان کو بڑا علم عطا کیا۔ بڑا علم سے کیا مراد ہے؟ یا مراد ہے قضا، فیصلہ، سیاست کا علم۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام کو پہاڑوں اور پرندوں کی تسبیح کا علم دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو چوپایوں اور پرندوں کی بولی کا علم عطا فرمایا۔ تو اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، بے شک ہم نے داؤد اور سلیمان کو بڑا علم عطا کیا۔ وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ، اور دونوں نے کہا سب خوبیاں اللہ کو جس نے ہمیں اپنے بہت سے ایمان والے بندوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ اس سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ جب بھی اللہ پاک آپ کو کچھ دے نعمت کی شکل میں، تو آپ ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرو، کیونکہ شکر کرنے پر کیا ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم میرا شکریہ ادا کرو گے تو اللہ کہتا ہے میں ضرور تمہیں اور بڑھا کر عطا کروں گا، اگر تم میرا شکریہ ادا کرو گے، اور اگر میرا انکار کرو گے تو سمجھ لینا کہ میرا عذاب بہت سخت ہے، میرا عذاب بہت سخت ہے۔ اسی لیے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اور حضرت داؤد علیہ السلام نے دونوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور کہا کہ الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین، اللہ کا کرم ہے، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے اپنے بہت سارے بندوں پر مجھے فضیلت عطا فرمائی ہے۔ یعنی آپ کو کبھی ایسا رہے نا تو کسی کو حقیر نہیں سمجھیے گا، یار میرے پاس اتنا ہے، وہ تو میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، وہ کیا میرے ساتھ کر سکتا ہے نا، ایسا ویسا، کسی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ ہمیشہ سب کو اچھا سمجھو، لیکن اپنے اوپر اپنے اللہ کا شکر ادا کرو۔ علی کثیر من عبادہ المؤمنین، اور پھر آگے فرمایا وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، اور سلیمان داؤد کا جانشین ہوا۔ حضرت داؤد علیہ السلام والد ہیں اور حضرت سلیمان علیہ السلام ان کے بیٹے ہیں۔ چار لوگ ایسے گزرے ہیں کہ جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے، دو مسلمان ہیں اور دو کافر ہیں۔ ایک ہے بخت نصر کافروں میں سے، اور ایک ہے نمرود۔ یہ دو ایسے لوگ ہیں جن دونوں کافروں نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے، پوری دنیا پر، اور مسلمانوں میں سے ایک جو ہے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو پوری دنیا پر حکومت عطا فرمائی تھی، پوری دنیا پر۔ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ، اور سلیمان داؤد کا جانشین ہوا۔ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ، اور کہا اے لوگو، عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ، ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی جو ہوتے ہیں نا ان کو کسی سے چھوٹا نہیں رکھتا ہے، بلکہ نبی ہر ایک کے لیے نبی ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہر ایک کی زبان جو ہے نا انبیاء کو سکھا دیتا ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام کو پرندوں کی بولی سکھائی، اور کہتے وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، اور ہر چیز میں سے ہم کو عطا ہوا ہے، یعنی نبوت بھی عطا کیا اللہ نے، علم بھی عطا کیا اللہ نے، اور اللہ نے ہمیں بادشاہت بھی عطا فرمائی، تینوں چیز اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی۔ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ، بے شک یہی ظاہری فضل ہے، یعنی یہ بہت واضح اللہ کا مجھ پر فضل ہے۔ وہ شکر ادا کرتے ہیں کہ بکثرت نعمت دنیا کی دی، آخرت کی دی، اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔
پھر اس کے بعد آگے لکھا ہوا ہے وَحُشَرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ، اور جمع کیے گئے سلیمان کے لیے اس کے لشکر جنوں اور آدمیوں اور پرندوں سے، تو وہ روکے جاتے تھے۔ اس آیت کی تشریح یہ ہے، حدیث کی روشنی میں حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مشارق و مغارب پوری کائنات کا بادشاہ بنایا تھا۔ 40 سال آپ اس کے مالک رہے، پھر تمام دنیا کی مملکت عطا فرمائی، جن، انسان، شیاطین، پرند، چوپائے، درندے، سب پر آپ کی حکومت تھی، اور ہر ایک چیز کی زبان آپ کو عطا فرمائی گئی تھی، اور عجیب و غریب صنعتیں، کاروبار آپ کے زمانے میں بروئے کار آئی ہے۔ بہت ساری چیزیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں رونما ہوئی ہے۔ آگے لکھا ہوا ہے حتی اذا اتوا علی واد النمل، اصل میں حضرت سلیمان علیہ السلام ایک قافلہ لے کر کے سفر کر رہے تھے، تو روک دیے گئے، روکے جاتے تھے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ آگے بڑھنے سے، تاکہ سب کے سب مستمع ہو جائیں۔ حتی اذا اتوا علی واد النمل، یہاں تک کہ جب چوٹیوں کے نالے پر آئے، یعنی سب چلتے چلتے آئے تو چوٹیوں کے نالے پر جب آئے، قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، ایک چوٹی بولی اے چوٹیوں اپنے گھروں میں چلی جاؤ، لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، کہ تمہیں کہیں کچل نہ ڈالے سلیمان اور ان کے لشکر بے خبری میں، تمہیں احساس بھی نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ وہ 1 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے وہ چوٹی، اور وہ چوٹی جو ہے حضرت سلیمان کے لشکر کے آنے کو وہ دیکھ رہی ہے، تو سارے چوٹیوں کو وہ آواز لگاتی ہے کہ سب کے سب اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی فوجیں تمہارے تک آئے اور بے خبری میں تمہیں کچل نہ ڈالے۔ اب یہاں ایک چیز عقیدے کی مجھے یہ بتانی ہے، چونٹی 1 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اور وہاں سے وہ آواز لگا رہی ہے، اور اپنے چوٹیوں سے کہہ رہی ہے کہ تم سب اپنے اپنے بلوں میں چلے جاؤ، لیکن 1 کلومیٹر کے فاصلے سے سلیمان پیغمبر رضی اللہ علیہ السلام اس چوٹی کی آواز کو سن رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں اور مسکرا بھی رہے ہیں۔ اب آپ کو ایک عقیدہ یہ دیتا ہوں، جب سلیمان علیہ السلام دور سے چوٹی کی آواز سن سکتے ہیں، تو کیا مدینے کے تاجدار مدینے میں رہ کر ہماری آواز نہیں سن سکتے ہیں؟ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، اعلیٰ حضرت فرماتے دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام، کیونکہ حضور آج بھی زندہ ہے نا، آج بھی حضور علیہ السلام زندہ ہے۔ ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، تو اللہ کے نبی زندہ ہے اور انہیں روزی دی جاتی ہے۔ ان الانبیاء احیاء فی قبورہم، صحیح بخاری میں ہے کہ بے شک تمام کے تمام انبیاء اپنی اپنی قبروں کے اندر زندہ ہے، تمام کے تمام انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہے۔ تو جب زندہ ہے تو ایسا تو نہیں ہے نا کہ ظاہری وصال کے بعد دور کی سماعت چھین لی جاتی ہے، بلکہ ظاہری وصال کے بعد اور سماعت بڑھا دی جاتی ہے، دیکھنے کی طاقت اور بڑھا دی جاتی ہے، دیکھنے کی طاقت اور بڑھا۔ یہی وجہ کہ جب آپ کا وصال ہونے والا رہتا ہے یا کسی کا، ہم کو تو ملک الموت نہیں دکھتے ہیں، دیکھا ہے کبھی آپ نے؟ ہم کو تو نہیں دکھتے ہیں، لیکن مرنے والوں کو ضرور دکھتا ہے، مرنے والوں کو ضرور دکھتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ تو بہرحال یہاں سے ہم کو عقیدہ یہ ملتا ہے کہ پیغمبر جو ہوتے ہیں وہ دور سے کوئی کہیں سے بھی پکارے ان کو تو وہ پکار کو سن، وہ تو انبیاء ہے۔ انبیاء کے صدقے میں غوث پاک کہتے ہیں میرا مرید اگر کوئی مشرق میں ہو اور میں مغرب میں ہوں، یا میرا مرید مغرب میں ہو اور میں مشرق میں ہوں، اور میرا مرید اگر وہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو سنتا ہوں۔ اولیاء جب یہ سنتے ہیں تو انبیاء کی تو بات نرالی ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟
یہ ان کا عقیدہ ہے کہ وہ کچھ نہیں کرتے ہیں، مدد نہیں کر سکتے، معاذ اللہ مر کر مل گئے، یہ سب باتیں یہ ان خبیثوں کا ہے، ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ تو بہرحال فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين۔ تو اس کی بات سے مسکرا کر ہنسا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ اس کی بات سے مسکرا کر کے حضرت سلیمان جو ہے ہنستے ہیں۔ انبیاء کا ہنسنا تبسم ہی ہوتا ہے، وہ قہقہا مار کر نہیں ہنستے ہیں۔ ہنسنے کے انداز تین ہوتے ہیں، ایک تبسم ہے، ایک ضحک ہے اور ایک قہقہا ہے۔ تبسم یہ ہے کہ جب آدمی مسکرائے نا تو آدمی کا چہرہ کھل جاتا ہے اور اچھا لگتا ہے، اس کو تبسم کہتے ہیں۔ اور ایک ہوتا ہے کہ آدمی تھوڑا سا آواز سے ہنستا ہے، تھوڑا سا، اس کو ضحک کہتے ہیں۔ اور ایک ہوتا ہے بہت زور زور سے ہنستا ہے، ہاں 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 کر کے زور سے ہنستا ہے، وہ قہقہا کہا جاتا ہے۔ اور انبیاء کی شان یہ نہیں ہے کہ وہ قہقہا لگا کر ہنسے، سمجھ گئے؟ اس لیے قرآن نے لفظ ضحک کا تذکرہ نہیں کیا ہے، قرآن نے یہاں پر تبسم کا تذکرہ کیا۔ قہقہا تو تیسرے درجے کا ہے، جب ضحک ہی نہیں کرتے ہیں جلدی تو قہقہا کی بات ہی نہیں آتی ہے۔ یہاں غور کریں، فتبسم کہا، مسکرایا، مسکرا کر ہنسا۔ اور اعلی حضرت نے ترجمہ بھی کیا ہی پیارا کیا ہے، اس کی بات سے مسکرا کر ہنسا۔ تبسم کا، ان کا مسکرانا بھی ہنسی میں شامل ہے، لیکن وہ ہنسی ہماری طرح نہیں ہوتی ہے، ان کی ہنسی میں بھی مٹھاس ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ کبھی کوئی بڑا جب ہنستا ہے نا، نارمل بھی چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی، تو ان کا دل نہیں بلکہ ان کا چہرہ دیکھ کر ہمارا دل کھل جاتا ہے۔ کبھی آپ دیکھ لو تو کہا فتبسم ضاحكا من قولها، کہ اس کی بات سے مسکرا کر کے ہنسا۔ وقال ربی، اور کہا اے میرے رب، اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، مجھے توفیق دے، اوزعنی مجھے توفیق دے کہ میں شکر کروں تیرے احسان کا جو تو نے مجھ پر کیا ہے اور میرے باپ پر کیا ہوا ہے۔ یعنی نبوت عطا کی، ملک عطا کیا اور علم عطا کیا، ان چیزوں کو جو اللہ تو نے ہمیں دیا ہے، میرے والد ماجد کو دیا ہے، مجھے توفیق دے کہ اس بات پر میں شکر ادا کرتا رہوں۔ انسان جس چیز کے لیے شکر ادا کرتا ہے نا، وہ چیز کبھی اسے چھینی نہیں جاتی ہے، اور جس دن شکر کرنا چھوڑ دیتا ہے زوال نعمت شروع ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شیطان کے ملعون ہونے کے بعد، عزازیل اس کے ملعون ہونے کے بعد، اللہ نے جب سجدے کا حکم دیا تھا نا، تو سب سے پہلے سجدے میں جانے والے حضرت جبریل علیہ السلام تھے، یعنی اطاعت میں جلدی۔ تو اس اطاعت میں جلدی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام کا سردار جو ہے حضرت جبریل کو بنایا گیا تھا، حضرت جبریل کو، ٹھیک، اطاعت کی وجہ سے تمام انبیاء نے فرشتوں کا سردار، تمام فرشتوں کا سردار جو ہے وہ حضرت جبریل کو بنایا گیا۔ لیکن جانتے ہو آج بھی اپنے اس نعمت، اس منصب کے زوال سے ڈرتے ہیں آج بھی۔ اور حرم کے دروازے پر، جو خانہ کعبہ کا دروازہ ہے، اس خانہ کعبہ کے دروازے پر اپنا ہاتھ رکھ کر کے یوں ہمیشہ دعا کرتے ہیں اور کہتے یا واجدو یا ماجدو لم تزل عنی نعمتا انعمتها علی، کہ اے پروردگار عالم، اے واجد، اے ماجد، یہ اللہ کے صفاتی نام ہیں، کہ اے واجد، اے ماجد، جو نعمت تو نے مجھے دی ہے نا، لم تزل عنی نعمتا انعمتها علی، تم مجھ سے وہ نعمت کبھی بھی نہیں چھیننا، کبھی نہیں، ہمیشہ اللہ سے دعا کرتے ہیں اور اس نعمت کے پانے پر ہمیشہ اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرتے ہیں۔ شکر کرتے رہو گے تو نعمت کبھی گھٹے گی نہیں، نعمت بڑھتی چلی جائے گی، اور جس دن اللہ کی بارگاہ میں شکر کرنا چھوڑ دو گے، اسی دن سے زوال کی طرف آپ چلنا شروع کر دو گے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام فوراً کہتے وقال ربی، اے میرے رب، اوزعنی مجھے توفیق دے، ان اشکر کہ میں شکریہ ادا کروں، نعمتک التی، تیرے اس نعمت کا جو تو نے مجھے دیا ہے اور میرے والد کو دیا ہے، اور یہ بھی توفیق دے وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا، اور یہ بھی توفیق دے کہ میں اچھا کام کروں،
بھلا کام کی توفیق دے، اور وہ بھی بھلا کام کیسا؟ ترضاہ، جو تجھے پسند آ جائے۔ بھلائی کام بہت سارے ہوتے ہیں، لیکن بعض ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کو پسند نہیں ہوتے ہیں، اور بعض ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کو پسند۔ تو ایسا کام، ایسا بھلا کام کرنے کی توفیق دے مولا جو تجھے پسند ہو۔ اور پھر آگے کہا وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے بندوں میں شامل کر دے جو تیرے قرب خاص کے سزاوار ہیں، یعنی جو تیرے قرب خاص میں رہنے والے بندے ہیں، ان بندوں میں اللہ اپنی رحمت سے میرا بھی شمار فرما دے۔ تو اس لیے انسان کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ اپنے نیک بندوں کے ساتھ رکھ، اور نیک بندوں کے ساتھ ہی ہمارا حشر بھی فرما، ٹھیک ہے، یہ بھی دعا کرنی چاہیے۔ پھر اس کے بعد یہاں ڈسکشن چل رہا تھا، باتیں چل رہی تھی، اس چوٹی نے کہا تھا کہ اپنے اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ۔ بہرحال حضرت سلیمان علیہ السلام کا گزر ہو گیا، مجلس لگی، اس مجلس میں جنات بھی تھے، انسان بھی تھے، پرندوں کی جماعت بھی تھی، اور سب کے سب موجود تھے، کیونکہ سب کا نبی بنا کر کے آپ کو بھیجا گیا تھا اس وقت، اور سب کی زبانیں دی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو محفل لگتی تھی، اگر صبح لگتی تھی تو شام تک کے وہ محفل چلتی تھی، اتنی لمبی محفل ہوتی تھی۔ جس تخت پر آپ بیٹھتے تھے، تخت سلیمانی پر، وہ تقریباً 150 سے زائد کرسیاں دائنی طرف اور 150 سے زائد کرسیاں بائیں طرف۔ دائنی طرف کی کرسیاں سونے کی ہوتی تھی اور بائیں طرف کی کرسیاں چاندی کی ہوتی تھی، اور جس پر آپ بیٹھتے تھے اس میں طرح طرح کے ہیرے، جواہرات، زمرجت وغیرہ سب ساری چیزیں لگی ہوئی تھی۔ اور اس تختی کا کمال یہ تھا جس پر آپ بیٹھتے تھے تخت پر، کہ آپ کے حکم سے وہ تخت جو ہے نا اڑا کرتا تھا، ہواؤں کے اندر پرواز کرتا تھا۔ اب پلین بنایا گیا ہے جو ہواؤں میں پرواز کرتا ہے، یہ کام تو پہلے کے انبیاء کو اللہ نے بطور معجزہ عطا فرمایا تھا، اور وہاں کسی مشین کی ضرورت نہیں تھی، وہاں کسی بھی مشین کی ضرورت نہیں تھی۔ آپ اس تخت پر بیٹھ کر کے جب آپ مشورے کے لیے بیٹھے اور تلاش کیا سب کو، تو جناتوں میں سے سرداروں کو پایا، انسانوں کے وزراء کو پایا، پرندوں کا جو وزیر تھا اس کو آپ نے نہیں پایا، جس کا نام تھا ہدہد، جس کا نام تھا ہدہد۔ تو آپ فرماتے ہیں وَتَفَقَّدَ الطَّيْرِ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدْ، اور پرندوں کا جائزہ لیا تو بولا مجھے کیا ہوا کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھتا ہوں، یہ کہاں چلا گیا؟ ام کان من الغائبین، یہ یا وہ واقعی حاضر نہیں ہے، یا وہ واقعی حاضر نہیں ہے، اب کہیں چھپا ہوا ہے، دکھ نہیں رہا ہے، کہاں ہے وہ پرندہ؟ تو بتانے والے نے بتایا کہ وہ ہے نہیں اس مجلس میں، وہ مجلس میں ہے نہیں۔ تو آپ فرماتے لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ۔ تین چیزیں بیان کی کہ میں ضرور اسے سخت عذاب دوں گا، یا پھر اسے ذبح کر دوں گا، یا پھر وہ میرے پاس کوئی واضح روشن دلیل لے کر کے آئے تو میں اسے چھوڑوں گا۔ تین باتیں کہی۔ یہاں اس آیت کو پڑھنے کے بعد بعض لوگ جو بعض خبیث النفس ہوتے ہیں وہ فوراً حضرت سلیمان علیہ السلام کے علم غیب پر چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر حضرت سلیمان کو معاذ اللہ علم غیب ہوتا تو وہ پرندہ کہاں گیا تھا آپ کو معلوم ہونا چاہیے، سمجھ، یہ اعتراض کیا جاتا ہے، جبکہ ان اجہل کو یہ معلوم نہیں ہوتا ہے کہ ہر وقت ہر موقع سے ہر جگہ پر غیب نہیں دکھایا جاتا ہے، لکل مقام مقال، ہر ٹائم کے لیے ایک گفتگو ہوتی ہے۔ کہیں بھی کرامت دکھانا شروع کر دے، یہ حافظ صاحب لوگ کہیں بھی قرآن پڑھنا تھوڑی نہ شروع کر دیں گے، یہ نماز کے امام صاحب لوگ کہیں بھی نماز پڑھانا تھوڑی نہ شروع کر دیں گے، کسی بھی ٹائم شروع تھوڑی نہ کر، ہر چیز کا ایک ٹائم ٹیبل ہوتا ہے، سمجھ گئے؟ یا پھر اللہ کا حکم ہو، بات سمجھ گئے؟ تو کہا کہ میں نے کیا بات ہے کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھتا، کیا واقعی وہ حاضر نہیں ہے؟ اگر وہ واقعی حاضر نہیں ہے تو میں اسے سخت عذاب دوں گا، یا پھر میں اسے ذبح کر دوں گا، اس کی سزا یہ ہوگی۔ اور اگر وہ اسے ذبح نہیں تو پھر وہ مجھے کوئی دلیل لا کر کے دے کہ وہ تھا کہاں، ریزن بتائے۔ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ، اور وہ تو پرندہ وہاں تھا نہیں، بلکہ وہ
چلا گیا تھا دوسرے ملک میں، ملک سبا جو یمن کے علاقے میں پڑتا ہے، ملک سبا گیا ہوا تھا اور وہاں کچھ چیزیں دیکھی اس نے. ایک خاتون کو دیکھا، ملکہ سبا کو، ملکہ سبا کو دیکھا اور دیکھا کہ وہاں کے لوگ شرک کرتے ہیں اور اللہ کے علاوہ دیگر چیزوں کی پوجا کرتے ہیں. وہ سارا منظر ملاحظہ کر کے وہ پرندہ، اور ہدہد ایسا پرندہ تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے بولنے کی طاقت دی تھی، اس کی زبان حضرت سلیمان علیہ السلام سمجھتے تھے، اور اسے کوئی خط دیا جاتا تھا تو وہ خط دوسرے تک پہنچا آتا تھا، قاصد کا کام کرتا تھا وہ پرندہ. فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ، ابھی ہدہد زیادہ دن ٹھہرے بھی نہیں. فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ. تو وہ ہدہد پرندہ تھوڑی دیر کے بعد آ کر عرض کرتا ہے کہ میں وہ بات دیکھ کر آیا ہوں جو حضور نے نہ دیکھی ہے. میں ایسے ملک سے آ رہا ہوں اور ایسی قوم کو دیکھا ہے کہ جو میں دیکھ کر آ رہا ہوں وہ آپ نے نہیں دیکھی ہے. وَجِئْتُكَ بِسَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ، اور میں شہر سبا سے حضور کے پاس ایک پکی خبر لایا ہوں. بِنَبَإٍ يَقِينٍ، پکی خبر لایا ہوں. انی وجدت امرأۃ، کہ میں نے وہاں ایک عورت دیکھی ہے، اس عورت کا نام ہے بلقیس، جس کا نام کیا ہے؟ بلقیس. تملکہم، کہ وہ ان پر بادشاہت کرتی ہے، بادشاہ ہے. وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، اور اسے ہر چیز میں سے ملا ہوا ہے، ہر چیز میں، یعنی جو بادشاہوں کے لیے شایان شان ہوتی ہے، جو چیزیں مہیا ہوتی ہیں، وہ ساری چیز اسے دی گئی ہے. وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، اور اس کا بڑا ایک تخت ہے، اس کا ایک بڑا تخت ہے جس کا طول یعنی جس کی لمبائی 80 گز، اللہ اکبر، اور چوڑائی 40 گز، سونے چاندی کا اور جواہرات سے مرصع بنا ہوا ہے. اس میں سونے چاندی سے پورا تیار کیا گیا ہے اور اس میں جو ہے نا زینت کے طور پر جواہرات لگائے گئے ہیں، خوبصورتی کے طور پر. اللہ اکبر، آپ سوچ لیجئے 80 گز لمبا کس کو کہتے ہیں اور پھر 40 گز چوڑا بھی ہے. اتنا بڑا تخت ہے اور اس تخت پر ملکہ سبا بلقیس بیٹھتی ہے، لیکن اتنا کچھ ملنے کے باوجود وہ اللہ کو سجدہ نہیں کرتی ہے، اللہ کو سجدہ نہیں کرتی. تو وہ پرندہ کہتا ہے وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان اعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. اب میں جو اس کے آگے کی آیت پڑھنے جا رہا ہوں، بیان ختم ہونے کے بعد یا مجلس کے ختم ہونے کے بعد آپ ایک ایک سجدہ کر لیجئے گا. آیت سجدہ ہے یہاں، بات سمجھ گئے آپ لوگ؟ یاد سے سحری کھانے کے لیے جب آپ اٹھیں گے نا تو اس وقت آپ لوگ سجدہ ضرور کر لیجئے گا. تو وہ پرندہ کہتا ہے وجدتها، میں نے اسے یعنی بلقیس کو، وقومها، اور اس کی قوم کو، یسجدون للشمس من دون اللہ، میں نے دونوں کو پایا کہ اللہ کو چھوڑ کر وہ لوگ سورج کو سجدہ کرتے ہیں، اللہ کی پرستش نہیں کرتے ہیں، وہ سورج کو سجدہ کرتے ہیں. وَزَجَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور شیطان نے ان کے اعمال کو ان کی نگاہ میں سوار دیا ہے. آج بھی آپ دیکھیں پیشاب کی جگہ کو لوگ جو ہے نا خدا مانتے ہیں. کیوں؟ شیطان نے ان کے کام کو سجا کر ان کے سامنے رکھا ہے، سجا دے، ان کو یہی اچھا لگتا ہے. کوئی سانپ کو، کوئی بندر کو، کوئی کیڑے کو، کوئی چوہے کو، کوئی مکھی کو، کوئی پرندے کو، جس کو طاقتور پاتے ہیں وہ اس کو خدا مان لیتے ہیں. تو یہ جو ہے نا شیطان جو ہے نا سجا کر ان کے اعمال کو رکھا ہوا ہے. یہ تو اللہ کا کروڑوں احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں امت محمدیہ میں پیدا کیا ہے، اور امت محمدیہ میں پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ مسلمان پیدا کیا اور مسلمان میں عاشق رسول بنایا ہے. یہ اللہ کا کروڑ احسان ہے، الحمدللہ رب العالمین. تو کہا وَزَجَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور شیطان نے ان کے اعمال ان کی نگاہ میں سوار کر رکھ دیا ہے. فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ، ان کو سیدھی راہ سے روک دیا ہے، وہ سیدھی راہ کی طرف جاتے نہیں. آج بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو سیدھی راہ کی تلاش ہے، لیکن ہمارے یہاں لوگ سیدھی راہ بتانے والے نہیں ہیں. آپس میں ہی ہم لوگوں نے اتنا الجھا دیا ہے کہ وہ باہر نکل ہی نہیں پاتے ہیں.
ٹوپی پہنوں تو کیسے پہنوں؟ وہ بڑی والی پہنوں، 2 مالی والی پہنوں، 3 مالی والی پہنوں؟ یہ ٹوپی 24 والی ہے یا سنی والی ہے یا فلاں والی؟ اسی میں ہم الجھ کر رہ گئے. کپڑا کہاں تک پہنوں، کیسا پہنوں؟ اب ہم نے ان چیزوں کو ہی جو ہے نا مسلمان کافر بنا دیا ہے. پھولوں کو ہم نے کافر بنا دیا، مسلمان بنا دیا. یہ پھول ہے تو ہمارے مزار والا ہے، وہ پھول ہے تو دوسرے والا ہے، فلاں جگہ والا ہے، وہاں چڑھتا ہے تو وہ کافر ہو گیا، یہ مزار پہ چڑھتا ہے تو مسلمان ہو گیا. ہم اس سیدھی راہ سے ہٹ گئے ہیں. سیدھی راہ کی طرف آنا چاہیے. سیدھی بات کرو، سیدھی بات پڑھو، حشو و زوائد میں نہ پڑھو، طرف کی اس کی اس کی باتیں نہ سنو. قرآن و حدیث اللہ رسول کی جو بات ہے آپ اسی پر چلو، یہی آپ کے لیے کافی ہے. ایک حدیث میں آیا ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا لکیر کھینچی، سیدھی لکیر کھینچی، پھر یہ اس طرف لکیر کھینچی، پھر اس طرف لکیر کھینچی، پھر آگے لکیر کھینچی، پھر بائیں لکیر کھینچی. اس طرح 5 لکیر کھینچی حضور نے، اور 4 لکیر کو کھینچنے کے بعد حضور نے فرمایا یہ گمراہی کا راستہ ہے، یہ گمراہی کا راستہ ہے، یہ گمراہی کا راستہ ہے، یہ گمراہی کا راستہ ہے. اور پھر سیدھی لکیر کھینچی تھی تو میرے آقا نے فرمایا یہ سیدھی راہ ہے، جو اس پر چل پڑا اللہ اسے جنت عطا فرما دے گا. یہ سیدھی راہ ہے. ابن ماجہ کی حدیث ہے، کہا یہ سیدھی راہ ہے، اسلام پر چلو بس، اور اس کی سننے کی کسی کی کوئی ضرورت نہیں. وَزَجَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور شیطان نے ان کے اعمال کو، ان کے کام کو ان کی نگاہوں میں سوار دیا تھا اور ان کو سیدھی راہ سے روک رکھا تھا. وہ سمجھ ہی نہیں پا رہے تھے کہ ہمارا خدا کون ہے. اگر وہ ذرہ برابر بھی غور کرتے ہیں کہ تتلیوں کا پر مارنا بتا رہا ہے کہ اس کو پیدا کرنے والا کوئی ہے، اور آبشاروں کا ترنم یہ بتا رہا ہے کہ ہے جو ہمیں کسی نے پیدا کیا ہے. یہ سمندر جو لہروں کے ساتھ اٹھتا ہے تو کوئی ہے جو چلا رہا ہے. سورج جو اپنے وقت پر نکلتا ہے اور اپنے وقت پر ڈوبتا ہے تو ہے کوئی جو ایک سسٹم کے تحت اسے قانون دیا ہے کہ اس وقت نکلنا اور اس وقت ڈوبنا. دن کے اجالے کا ایک ٹائم دیا ہے، رات کے اجالے کا ایک ٹائم دیا ہے. شجر بنایا، حجر بنایا، زمین بنائی، آسمان بنایا اور پتے بنائے اور طرح طرح کی مخلوقات بنا. ہے تو کوئی ایسا جو اس پوری یونیورسل کو چلا رہا ہے. اگر اس چیز پر وہ غور کرتے نا تو وہ اس نتیجے پر پہنچتے کہ ہاں وہ ایک ہے، وہ ایک ہی ہستی ہے جسے اللہ کہتے ہیں. اور اس کو سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو پے در پہ بھیجا ہے اور ان کو معجزات دیے ہیں تاکہ انسان ان معجزات کو دیکھنے کے بعد یہ محسوس کر سکے کہ جب ان کا ایسا کام ہے تو ان کے بنانے والے کا کام کتنا نرالا ہوگا. جب ان کے پاس اتنا پاور ہے تو ان کے بنانے والے رب کے پاس کتنا پاور ہوگا. تو لوگ اس سے سمجھ جائے. لیکن وَزَجَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالُهُمْ، شیطان نے ان سب پر جو ہے نا ان کے اعمال کو سوار دیا ہے. فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ، تو وہ ہدایت نہیں پاتے ہیں، وہ ہدایت کی راہ اختیار نہیں کرتے. اللہ يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، کیوں نہیں سجدہ کرتے اللہ کو جو نکالتا ہے آسمانوں اور زمینوں کی چھپی ہوئی چیزیں. وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، اور جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو، جو کچھ تم جانتے ہو. اللہ سب کچھ جانتا ہے. آپ یہ آیت پڑھ لیجئے، پڑھیے، میں جس طرح پڑھاتا ہوں. سمعنا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ. جب بھی آیت سجدہ آئے اور فوراً آپ کو سجدہ نہ کرنا ہو تو ڈیلے کے لیے، تاخیر کے لیے یہ دعا پڑھ لینی چاہیے آیت. تو اتنے دیر کے لیے گناہ سے ہم بچ جائیں گے اور اللہ ہمیں معاف فرما دے گا اور بعد میں ہم کو کرتا رہے گا. ٹھیک ہے، تو سجدہ کرو اللہ کی بارگاہ میں. پھر آگے اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم، اللہ ہے کہ اس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں اور وہ بڑے عرش کا مالک ہے. اس کے پاس کیا تخت ہے؟ اس سے بڑا تخت تو میرے اللہ کا ہے، اس سے بڑا تخت جسے عرش اعظم کہتے ہیں. اس کے بعد آگے لکھا قال سننظر اصدقت ام كنت من الكاذبین. حضرت سلیمان نے فرمایا اب ہم دیکھیں گے کہ تو نے سچ کہا ہے یا پھر تو جھوٹوں میں سے ہیں، ایسی تیری بات نہیں مانی جائے گی. پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک مکتوب لکھا، ایک خط، جس کا مضمون یہ تھا، مضمون از جانب بندے خدا سلیمان بن داؤد
بسوئے بلقیس ملکہ شہر سبا، اور پھر اس کے آگے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا لکھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس پر سلام جو ہدایت قبول کرے. اس کے بعد یہاں پہلے تھوڑا سا سمجھ، اس پر سلام جو ہدایت قبول کرے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے یہاں سلام کرنے کا بھی ایک معیار ہے. ہر کسی کو سلام نہیں کیا جا سکتا ہے. آپ نے کہا اس پر سلام جو ہدایت قبول کرے. اس پر سلام جو ہدایت قبول کرے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بد مذہب اگر ہدایت قبول نہیں کرتے ہیں تو انہیں بھی سلام نہیں ہے. بد مذہب بد عقیدہ اگر ہدایت قبول نہیں کرتے ہیں تو اسے بھی سلام نہیں ہے. سلام تو صرف اسی کے لیے ہے جو ہدایت کو قبول کرتے ہیں. اور سلام کی فضیلت میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے. حضور سے پوچھا گیا تھا ای المسلم افضل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے افضل مسلمان کون ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ تقرأ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف وتطعم الطعام، کہ سب سے افضل مسلمان وہ ہے جو بھوکوں کو کھانا کھلاتا ہے اور ہر اس شخص کو سلام کرتا ہے جسے وہ جانتا ہے اور جسے وہ نہیں جانتا ہے. سمجھ میں بات؟ ہر مسلمان کو سلام کرنا یہ جائز ہے اور کرنا چاہیے. سب سے افضل مسلمان کی نشانی بتائی. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے لکھا اس پر سلام جو ہدایت قبول کرے. اور اس کے بعد مدعا یہ کہ تم مجھ پر بلندی نہ چاہو اور میرے حضور مطیع ہو کر کے حاضر ہو. اس پر اپنی مہر لگائی اور ہدہد سے فرمایا، ہدہد کو دے دیا اور کہا اذهب بکتابی ھذا، میرا یہ فرمان لے کر کے جا. اذهب بکتاب، میرا یہ خط لے کر کے جا. فالقہ الیہم، اور ان پر ڈال دے. ثم تول عنہم، پھر ان سے الگ ہٹ کر کے دیکھ. فانظر ماذا ترى، کہ وہ تجھے کیا جواب دیتی ہے. وہ پرندہ ہدہد پرندہ وہ خط لیتا ہے اور شہر سبا جاتا ہے، اور شہر سبا جانے کے بعد اس ملکہ سبا کے گود میں وہ خط ڈالتا ہے اور خط ڈال کر کے دور آ کر کے کھڑے ہو جاتا ہے. اس پرندے کے اس انداز کو دیکھ کر وہ ملکہ جو تھی بلقیس وہ بہت مرعوب ہو گئی. ایک پرندہ آ کر کے خط دے رہا ہے اور دیکھ کھڑا بھی ہے، انتظار بھی کر رہا ہے. وہ بہت مرعوب ہو گئی. اللہ اکبر. قالت، وہ بولی یا ایھا الملأ، اے سردارو، کیونکہ اس وقت جس وہ گھر میں رہتی تھی، گھر کے 7ویں والے درجے میں رہتی تھی، اور جو اس کا بنگلہ تھا اس کے ارد گرد 10,000 فوج اس نے رکھی تھی. 10,000. ایک پرندہ بھی عام پرندہ پر نہیں مار سکتا تھا، لیکن یہ اللہ کی طرف سے تھا. وہ پرندہ جاتا ہے اور پیش کرتا ہے. تو جو قوم کے سردار لوگ تھے تقریباً اس کے پاس 2 لاکھ کے قریب تو بڑے بڑے بہادر اور جانباز فوج تھی اس کے پاس، اور بقیہ تو جانے دے. کبھی کبھی دیکھتے نا ملک چھوٹا ہوتا ہے لیکن فوج جو ہوتے ہیں نا وہ بہت پاورفل ہوتے ہیں. تو ویسے ہی ان کا معاملہ تھا، اور ان کے پاس جو مشیر تھے، مشورہ کرنے والے، بڑے پاورفل لوگ تھے. تو وہ کہتے قالت یا ایھا الملأ انی القی الی کتاب کریم. وہ عورت بولی اے سردارو، بے شک میری طرف ایک عزت والا خط ڈالا گیا ہے. کون سا خط ڈالا گیا ہے؟ عزت والا خط. اس نے اس خط کو عزت والا اس لیے کہا تھا کہ اس پر حضرت سلیمان علیہ السلام کا مہر لگا ہوا تھا. حضرت سلیمان کا کی مہر لگی ہوئی تھی اس پر، اس لیے کہا کہ یہ عزت والا خط ہے. اللہ اکبر. یا اس لیے کہ وہ خط جو لانے کا انداز تھا، وہ خط عام آدمی کی طرف سے کبھی نہیں آتا ہے، تو اسی وجہ بنیاد پر اس نے کہا تھا یہ عزت والا خط ہے. انہ من سلیمان، وہ خط کو کھولتی ہے تو اس میں لکھا تھا انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بے شک وہ سلیمان کی طرف سے ہے اور بے شک وہ اللہ کے نام سے ہے جو نہایت مہربان رحم والا. یا ایک مسئلہ بتا دیتا ہوں، یہ اس سے تھوڑا سا ہٹ کے ہیں اس واقعے سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے نا، یہ قرآن کا ایک حصہ ہے، یہ قرآن کی ایک آیت ہے. لہذا اگر کوئی شخص جب نماز پڑھتا ہے تو التحیات سے پہلے بہت سارے لوگ غلطی سے جو ہے یا جان بوجھ کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں. سمجھ گئے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر اس کے بعد التحیات للہ والصلوات شروع کرتے ہیں. اگر کسی شخص نے جان بوجھ کر کے یا غلطی سے جان بوجھ کر کے اس لیے پڑھے گا کہ برکت کے طور پر، اس کو مسئلہ معلوم نہیں تھا، اس لیے میں مسئلہ بتا دے رہا ہوں. اگر کسی نے التحیات سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ دیا تو اس شخص پر سجدہ سہو لازم ہو جائے گا. سمجھ میں بات؟ بسم اللہ کو نہ رکوع میں پڑھنا جائز ہے، نہ سجدے میں پڑھنا جائز ہے، نہ التحیات میں پڑھنا جائز ہے. بسم اللہ کا محل صرف دو ہے، ابتدائے قرأت ہے اور ابتدائے سورت ہے. اب یہ کیا ابتدائے قرأت ابتدائے سورت، یہ بھی تھوڑا گاڑا ہو گیا، اس کو آسان کر دیتا ہوں. آپ جب جب الحمد شریف پڑھیں تب تب آپ بسم اللہ پڑھو، اور الحمد کے بعد جب جب آپ کو سورت پڑھو تب تب آپ بسم اللہ پڑھو. سمجھ میں بات؟ ہاں. یا جب جب آپ قرآن کی قرأت شروع کرو نماز کے علاوہ باہر، جب جب آپ شروع کرو تب تب اعوذ باللہ کے ساتھ بسم اللہ پڑھو. سمجھ گئے؟ اور نماز میں اگر سورت کے علاوہ بیچ سے پڑھ رہے ہیں کہیں بھی، سیقول الصفا سے یا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم سے، تو چاہو تو پڑھو، چاہو تو چھوڑ دو، آپ کو اجازت ہے، دونوں طرح کر سکتے ہیں. ٹھیک؟ تو بسم اللہ جو ہے یہ قرآن کی ایک آیت ہے، اس کو یاد رکھیے گا. تو کہا انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بے شک وہ سلیمان کی طرف سے ہیں اور بے شک وہ اللہ کے نام سے ہے جو نہایت مہربان رحمت والا. اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین، یہ کہ مجھ پر بلندی نہ چاہو اور گردن رکھتے میرے حضور حاضر ہو جاؤ. یعنی وہ اپنے جو سردار وغیرہ تھے ان سے کہتے کہ یہ سلیمان علیہ السلام کی طرف سے خط آیا ہوا ہے اور انہوں نے ایسی ایسی باتیں اس میں لکھی ہوئی ہے. اب وہ کہتے مجھے فتوا دو. قالت یا ایھا الملأ افتونی فی امری، اس معاملے میں مجھے جواب دو. افتا یفتی کا مطلب ہی ہوتا ہے فتوا دینا، جواب دینا، کسی سوال کا مطلب اور اس کا معنی بتا دینا. تو کہتی ہے بولی اے سردارو میرے اس معاملے میں مجھے رائے دو. فتوے کے معنی رائے کے بھی ہوتے ہیں. مجھے رائے دو کہ میں کیا کروں. ما کنت قاطعۃ امرا حتی تشہدون، میں کسی معاملے میں کوئی فیصلہ قطعی نہیں کرتی جب تک تم میرے پاس نہ ہو. یعنی میں بغیر مشورے کے کام کرتی نہیں ہوں، تم جو مشورہ دو گے تو ہم ڈیسائیڈ کریں گے ہم کو کرنا کیا ہے. اب یہاں پر ایک چیز غور کرنے کی ہے، ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ مشورہ جو ہے نا، مشورہ کسی کا لینا پسند نہیں کرتے ہیں، اور اگر کوئی مشورہ دینا چاہتا ہے نا تو وہ مشورہ دیتا نہیں ہو، اپنا فیصلہ تھوپتا ہے. سمجھ گئے؟ حالانکہ مشورہ قبول کرنا، مشورہ لینا، مشورہ دینا یہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں داخل ہے. مشورہ کیا کرو، مشورے میں خیر ہے. اور قرآن نے بھی کہا ہے نا وشاورہم فی الامر، معاملات میں مشورہ کرو. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور جب اس پر یقین ہو جائے، جب طے ہو جائے، اس کے بعد اللہ پر چھوڑ دو. فتوکل علی اللہ، اللہ پر بھروسہ رکھو، اور جب اللہ پر بھروسہ رکھو گے تو اللہ اس کام میں ضرور مدد فرمائے گا. لیکن وہ جو ملکہ تھی اس نے بھی یہ بات کہی کہ میں اس وقت تک کہ کوئی قطعی فیصلہ لیتی ہی نہیں جب تک تم حاضر نہ ہو، یعنی تمہارے بغیر میں یہ کام نہیں کرتی ہوں. تم مجھے مشورہ دو کہ کیا مشورہ دیتے ہو اس معاملے کے اندر. اب وہ مشورہ کیا دیا گیا وہ انشاءاللہ تعالی پھر کسی موقع پر آپ کے سامنے میں بیان کروں گا، کیونکہ یہ ایک لمبا عنوان ہے اور اس میں بہت ٹائم چلا جائے گا. اللہ تعالی ہم سب پر کرم فرمائے. دوران گفتگو مجھ سے کسی طرح کی جانے انجانے میں لغزش یا خطا واقع ہو گئی ہو، اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں معاف فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.